محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 جمعوں کے موقع پر طب نبوی کے عنوان سے ہم نے گفتگو کی، یعنی علم طب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان باتوں کی نشاندہی کی کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان چیزوں کو اپنائیں جن کا نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا. بے شمار ہولناکیاں، بے شمار پریشانیاں اور بے شمار امراض سے آدمی کو نجات مل سکتی، لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. تقاضا تو یہ تھا کہ ایک جمعے اور اس پر کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہ گئیں. لیکن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم اسلامی تاریخوں کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کرتے.
یہ مہینہ جو سفر کا اس میں کئی عنوان ہیں جن پر گفتگو کرنی تھی. مثلا اس سفر کے مہینے میں حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی سفر کی 25 تاریخ کو ہوا. اور ہندوستان کی سرزمین کا عظیم مجاہد علامہ فضل خیر آبادی، جسے انگریزوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کی تعدیب میں جزائر انڈیمان، دریائے شور، جس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں، کالے پانی کی سزا سنائی. ان کا وصال بھی سفر کے مہینے میں ہوا. کس کس پر گفتگو کی جائے؟ علم طب پر گفتگو. ابھی بہنا تو جان لیا علم طب میں ذری سی باتیں ذہن میں تازہ کر لیں. آدمی سواری پر چڑھ کر اگر دعا کرے تو حادثات سے بچ جاتا ہے. پانی کے جہاز یا کشتی میں دعا پڑھ لے تو آدمی بے شمار حادثات اور ڈوبنے سے بچ جاتا. کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک، کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نمک چکھ لے، 70 بیماریوں کا اس میں علاج. مہینے میں 3 دن خالی تھوڑا سا شہد چاٹ لے، اسے بہت بڑی کسی قسم کی بیماری نہیں لگی. اور حضور فرماتے کلونجی، سنا، شہد، اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو کلونجی میں ہوتی. سنا ایک پتے کا نام ہے جس کو علم طب میں جلاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. برگ سنا خشک اگر آپ لکھیں تو طبیب آپ کو دے دے گا. پانی میں بھگو کر پانی پینے سے آدمی کا قبض یہ دور ہوتا ہے، لیکن اس میں بے شمار خوبیاں ہیں. فرما موت کی دوا ہوتی تو سنا ہو. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور انشاءاللہ آئندہ اس کو ایک سی ڈی کی صورت میں علم طب نبوی کے اعتبار سے نکالیں، جسے آپ ہمیشہ سنتے رہیے. اور وہ دعا بھی ہم نے بتائی کہ اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے کسی آفت زدہ آدمی کو دیکھ کر یا کسی بیمار اگر ایمان میں ثابت قدمی ہو تو وہ بیماری اسے ساری زندگی نہیں لگے گی. وہ ہم نے تقسیم بھی کی، آپ نے یقیناً حاصل بھی کی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ بر صغیر اسلام کی عظیم ہستی حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کی زندگی پر کچھ کلام کیا جائے. حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ. پاکستان، اہل پاکستان کو فخر کرنا چاہیے کہ ایسے بزرگ کا مزار سرزمین پاکستان میں. ہم کچھ ابتدائی باتیں اور کچھ ضروری باتیں، کچھ اقتباس کشف المحجوب کے آپ کے سامنے رکھتے. سب سے پہلی بات کہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کے پیدائش کب کی ہے. ایک بات ذہن میں رہے، سوائے داتا صاحب کی کشف المحجوب کے کوئی اور ذریعہ آپ کی زندگی کے معلوم کرنے کا نہیں. اسی سے کچھ معلوم ہوتا. اس میں داتا صاحب نے اپنا نام بھی لکھا، اپنے والد کا نام بھی لکھا، دادا کا نام بھی لکھا، شہر کا نام لکھا، قصبے کا نام لکھا، لیکن اپنی تاریخ پیدائش کا کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا. اس لیے بڑے بڑے محققین پتہ لگانے، سراغ لگانے میں ناکام رہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا. لیکن محققین کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتے، بلکہ پروفیسر نکلیسن، جس نے داتا صاحب کی کشف المحجوب کا ترجمہ انگریزی میں کیا اور بڑا کھوج لگایا، اسی طرح روسی ایک محقق نے بڑا کھوج لگایا، پاکستان ہندوستان کے علماء نے اور محققین نے کھوج لگایا. تو جن بزرگوں کا تذکرہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا، ان بزرگوں تک ان کی سیرت اور ان کی زندگی پر پہنچ کر تقریباً یہ فیصلہ کیا کہ داتا صاحب کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی ہوگی. 400 میں مانی جائے تو یہ
محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے کہ جس میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. جائے پیدائش کیا ہے؟ وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میرا نام علی، میرے والد کا نام عثمان اور میرے دادا کا نام علی ہے. چونکہ نسب کے اعتبار سے تقریباً 9 واسطوں سے حضرت زید، حضرت حسن، پھر حضرت علی رضوان اللہ علی مجمعین، یہ 10 واسطوں سے آپ کا 9 واسطوں سے سلسلہ آپ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. اس اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں. بہت لوگوں کو شبہ ہوا کہ آپ نے لکھا میں غزنی کا رہنے والا ہوں، اور کبھی اپنے آگے لکھتے ہیں کہ جلابی اور کبھی لکھتے ہیں حجویری. یہ 2 طرح پڑھا گیا، حجویر بھی پڑھا گیا اور حجویر بھی پڑھا گیا، اس لیے میں نے دونوں کا ذکر کر دیا. زبان پر لوگوں کے حجویری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے حجویری کا استعمال کیا. کہیں لکھتے میں جلابی ثم حجویری، تو محققین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا ننیال جو ہے وہ جلاب میں رہا ہوگا اور آپ کا ددیال جو ہے وہ حجویر میں ہے. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے سے بستیاں یا قصبے یہ غزنی ہی کے اندر ہیں. ابھی بھی آپ کے آبا و اجداد کے مزارات وہاں موجود ہیں، جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا مزار غزنی میں. یہاں کتاب کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ ابتدائی تعلیم حضرت داتا صاحب کی غزنی میں ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ نے جہاں جہاں کا ذکر کیا ہے تقریباً بلاد اسلامیہ جتنے بھی ان سب کا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ نے ذکر کیا. مثلاً تاشقند، سمرقند، بخارا وغیرہ، یہ تمام جگہ آپ نے سیاحت کی ہے، اور بے شمار مشائخ سے آپ نے علم تصوف، علم شریعت و طریقت جو ہے وہ حضرت داتا صاحب نے حاصل کیا. کشف المحجوب کے پڑھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ کوئی عام صوفی نہیں رہے، بلکہ وہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. علم طریقت اور شریعت میں ان کو مکمل دسترس حاصل، اس لیے وہ کھول کر کے بیان کرتے ہیں اپنی کشف المحجوب میں. آج آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی کئی راہ، ارے بھائی مولانا کس کی بات سنیں، ایک آدمی ٹی وی میں آن کر کہتا کہ 3 طلاق نہیں ہوتی، دوسرا کہتا کہ ہو جاتی، تیسرا کہتا کہ طلاق ہوتی نہیں، طلاق ہے کیا چیز وغیرہ وغیرہ. کس کی مانے کس کی سنیں؟ تو چلیے آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ چلیے صاحب یہ گمراہی تو اس زمانے کی پھیلی ہوئی ہے. داتا صاحب تو 400 ہجری کو پیدا ہوئے، تو کتنا قریبی سلسلہ، حضرت علی سے 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ ملتا. تصوف کے اعتبار سے بھی تقریباً 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا. چلیے کشف المحجوب کو رکھ لیتے ہیں سامنے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کشف المحجوب کس مذہب پر لکھی گئی، اس میں مذہب کیا ہے. کشف المحجوب میں آپ پوری کتاب پڑھ لیجیے، الف سے لے کے یہ تک. کشف المحجوب میں مذہب وہی نقل کیا گیا جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں. اولیاء، صوفیہ، انبیاء کی تعظیم، انبیاء کی توقیر، اولیاء کی تعظیم، اولیاء کی توقیر. اور دوسری بات یہ کہ بے مہار کے جو اونٹ گھوم رہے ہیں بغیر نکیلی کے کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، کسی کی اطاعت بس اللہ اس کا رسول کافی، اور کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں. یہ جو نظریہ ٹی وی میں پیش کیا، یہ نظریہ تو قرآن کے بھی خلاف. کون کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے؟ قرآن مجید پڑھیے، فرقان حمید ارشاد باری تعالیٰ ہوا اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں. صاحب امر کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ اولو الامر منکم میں کون ہے؟ یہ سرکاری، درباری، ترکاری مولوی. یہ کیا کہیں گے؟ اولو الامر سے مراد ہے بادشاہ سلام مجید زمانے کیوں، پرویز مشرف صاحب کی اطاعت کی جائے، وزیر اعظم کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں اولو الامر. اعلی حضرت فرماتے اولو الامر سے مراد ہے علماء حقانیین، جو علماء حق اپنے زمانے کے ہیں ان کی اطاعت کرو. ایک اور جگہ فرما فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان، فرما اس کی اطاعت کرو جو تمہارا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا دے. یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں. یہ نظریہ تو قرآن مجید کے خلاف. اور داتا گنبش علی حجویری
غور فرمائی، لگ بھگ 1000 سال ان کے وصال. فرما میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی کا مذہب رکھتا ہوں. تصوف اور طریقت میں بھی جو طریقے ہیں اس میں کہا میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب پر عمل کرتا ہوں تصوف اور طریقت میں، اور مذہب میں حنفی ہوں. اور وہ اتنے پکے حنفی ہیں کہ ان کا انداز آپ اس سے لگائیے کہ مذہب حنفی پر کتنے گامزن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مشاہدات ایسے کی جن کو میں پچھلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، اور اب بھی جو داتا صاحب پر عرس ہوئے شہر میں ان میں بھی میں بیان کر چکا کہ میری کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ جس نے میری عقیدت کو اور زیادہ بڑھا دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سنیے ایک بات جو مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، کہتے میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے ابو حنیفہ بڑی عجیب بات ہے، ہم تو مدینہ منورہ میں آرام فرما، جب بھی مدینہ شریف آ جاؤ ہماری ملاقات ہو جائے، اس میں تلاش کرنے کیا ضرورت؟ یا مکہ مکرمہ میں آ جاؤ، بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھو، ہماری ملاقات ہو جائے. فرمایا کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے جواب دیا سید علی حجویری، اگر مجھے تلاش کرنا تو امام ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. فرمایا کہ اس سے میں سمجھ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا منصب بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ امام ابو حنیفہ پر ایک باب متعین کر کے گفتگو کرتے ہیں، اس کا کشف المحجوب کا ایک اقتباس سنی اور ایمان کو تازہ کیجیے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت نوفل، کئی روایت ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، حضرت نوفل رضی اللہ عنہ. حضرت نوفل کا وصال ہوا. ان کے وصال کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور حضرت نوفل کو بھی دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قیامت کا منظر، یوم حساب، اور حضور علیہ السلام جلوہ گر، ایسا لگتا قیامت کا دن ہے، یوم حشر اور یوم حساب. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دہنی جانب ایک صحاب بڑے حسین جمیل، سفید داڑھی، سفید بال، حسن و جمال سے مرقع، حضور کے دہنے گال سے گال لگائے ہوئے، یعنی اتنے قریب. اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی حضرت نوفل رضی اللہ عنہ، اور حضور علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے؟ سبحان اللہ. فرمایا حضور علیہ السلام جلوہ کریں حوض کوثر کے برابر، اور لوگوں کو جام پلائے جا رہے ہیں. تو میں نے پھر حضرت نوفل سے کہا ایک آدھ جام ہمیں بھی تو آتا ہو. تو حضرت نوفل نے کہا میں پہلے حضور سے اجازت لے لوں، کیونکہ ساقی کوثر تو یہی ہے، حضور اجازت لے لوں. فرمایا جب میں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی عطا ہو تو حضرت نوفل نے کہا حضور سے اجازت لے لوں تو بعد میں جام پلاؤں گا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے فرما کہ دے دو اس کو بھی جام. امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا حوض کوثر کی طرف کہ پلا دو اس کو بھی جام. چنانچہ میں نے وہ جام حضرت نوفل سے لیا، خود بھی پیا اور اپنے احباب کو بھی پلایا. معلومہ کچھ اور ان کے جو ائمہ ان کے شاگرد وہ بھی امام صاحب انہیں ملاحظہ فرما رہے جن کا نام مکشوف نہیں، یعنی نام نہیں لیا گیا، اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہ جام پلایا. جب میں نے پیا وہ جام اسی طرح بھرا ہوا، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو پلایا تو جام اسی طریقے سے بھرا ہوا تھا. پھر میں نے حضرت نوفل سے پوچھا یہ جو حضور کے گال سے گال لگائے ہوئے بزرگ یہ کون؟ بھائی قرائن سے تو پتہ لگ گیا کوئی بہت خاص بزرگ ہوں گے جو اتنا قرب حضور کا حاصل کہ گال سے گال لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، یہ کون بزرگ؟ نوفل نے کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کہا اچھا ان کے برابر کون؟ ان کے برابر ان کا حضرت ابو بکر صدیق ہے. ایسے نام گنواتے رہے. میری طرف توجہ فرمائیے. کہنے لگے جب وہ نام گناتے رہے تو میں انگلی پر گنتا رہا 1 2 3 4 5. پھر میں نے ادھر سے شروع کیا 6 7 8 9 10. پھر ادھر سے شروع کیا 11 12 13 14 15. پھر ادھر شروع کیا 16 17. بس 17 پر میں پہنچا اور میری آنکھ کھل گئی اور میری انگلی 17 کے عدد پر رکھی ہوئی تھی.
میری انگلی 17 کے عدد پر رکھی ہوئی تھی، اگر آنکھ پہلے نہ کھلتی تو گویا وہ سارے لوگوں میں شمار کر لیتا کہ جو حضرت نوفل بیان فرما رہے تھے۔ اب آئیے اس سے ایک پتہ تو یہ لگا، حضرت نوفل کا وصال اور امام اعظم کا خواب میں دیکھنا، اور حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کی جلوہ گری، اور حوض کوثر سے حضرت نوفل جو صحابی رسول ان کے ذریعے سے امام اعظم کا جام پینا، اور امام اعظم کے اپنے اصحاب اور اپنے جتنے شاگرد ان کو بھی جام پلانا، اور وہ جام یعنی اس پانی کا کم نہ ہونا، یہ ایک ایک چیز پر آپ غور کریں تو ایمان کی تازگی لیے ایک ایک بات عزیزان گرامی معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اور پھر یہ کہ میں نے پوچھا کون کون ہے، وہ جو نام گناتے رہے تو گویا میں خواب دیکھ رہا تھا، مگر عالم شہادت میں انگلیاں چلا بھی رہا تھا کہ نام گن رہا، تو 17 کے عدد پر جب میری آنکھ کھلی تو میرا عدد 17 تھا، یعنی 17 کے نام لیے اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب نے امام اعظم ابو حنیفہ سے حضرت داتا گنج پر علی حجویری کی عقیدت کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے جگہ جگہ کہتا میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، اور اس کے بعد جنیدی ہوں۔ یہ حضرت جنید کون ہے؟ اب لیجئے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے اور مختصر وقت میں یہ کہا جا سکے کہ ہم نے کچھ ایسا بیان کر دیا کہ کم سے کم داتا صاحب کی شخصیت آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو فرمایا میں تصوف طریقت میں جنیدی مذہب پر ہوں، صوفیاء کا مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا، دین تو سب کا ایک، مذہب سے مراد ہوتا ہے طریقہ۔ جیسے ہم کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہیں تو مذہب کا معنی ہوگا طریقہ، تو امام اعظم کے مذہب پر ہیں شریعت کے اصول میں، طریقت میں جنید بغدادی کے مذہب پر ہیں، تو تصوف میں اس طریقے سے صوفیاء کے اپنے نظریات اور معاملات ہوتے۔ اب غور فرمائی، گفتگو تو بہت بڑی، کوشش کرتے ہیں اس کو سمیٹا جائے۔ حضرت جنید بغدادی ان کے کئی شیخ جو ہیں ان کے اوپر کے شیخ، مثلا ان کا شجر نسب جو کشف المحجوب سے محققین سے پہنچتا وہ یہ کہ آپ مرید تھے حضرت ابو الفضل حسن بن محمد، یہ مرید تھے حضرت ابو الحسن شیخ خسری کے۔ یہ دو واسطے، حضرت ابو الفضل اور ابو الحسن خسری، یہ دو سلسلوں سے یہ مرید ہیں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، یعنی آپ کے دادا پیر شیخ شبلی کے مرید۔ اب دیکھیے ہمارا طریقہ سلسلہ جو ہے طریقت اعلی حضرت امام اہل سنت کا اور حضرت داتا گنج علی حجویری کا، حضرت سید علی حجویری کا سلسلہ بھی ادھر سے آ کر شیخ شبلی سے ملتا، اور اعلی حضرت فاضلی جن میں ہم مرید ہیں ہمارا سلسلہ بھی آن کر شیخ شبلی سے ملتا۔ یہ بھی ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے شجرے میں حضرت داتا علی حجویری کا ایک نہ ایک جگہ ملاپ ہو جاتا، شیخ شبلی اور ادھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا شیخ شبلی تک۔ بیچ کے مشائخ اور ہیں، جیسے ایک آدمی ہے تو وہ 100 آدمی کو خلافت دیتا، 50 آدمی کو خلافت دیتا، یہاں تک آن کر کے دونوں کا سلسلہ مل جاتا۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ درخت جو ہے اپنے جڑ اور پتوں کی بنیاد پر پہچانا جاتا۔ اب آئیے ذرا سا ہم ان دو مشائخ کے بعد تیسرے حضرت شیخ شبلی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، لوگ مجنون سمجھتے، پاگل سمجھا کرتے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں، اپنے سے الگ کر دیا کرتے، اور مشہور تھا کہ بغداد میں ایک مجنون ہے، لوگ یہی تصور کرتے۔ ایک مرتبہ کسی اہل نظر نے دیکھا کہ نبی کا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مشائخ اعظام جلوہ گر حضور کی خدمت میں موجود ہیں، اور اچانک سامنے سے شیخ شبلی آئے، جن کو دنیا پاگل کہتی، جن کو دنیا مجنون کہتی۔ شیخ شبلی جب آئے حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد شیخ شبلی کو اپنے سینے سے لگائے اور سینے پہ لگا کر ان کی پیشانی کو چوما۔ یہ تیسرے شیخ ہیں حضرت داتا گنج علی حجویری کی، کتنا قریبی سلسلہ۔ جو مشائخ وہاں موجود تھے، جو ان کے حال سے، ان کے مقام سے، ان کی رفت، ان کی بلندی سے واقف نہ تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کرم کیسا؟ فرما شیخ شبلی کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ ہر نماز کے بعد بڑی پابندی سے ہماری تعریف اور توصیف میں جو ایک آیت ہے
اسے بڑی پابندی سے پڑھتا ہے. وہ آیت یہ ہے، آپ بھی حضور کے دربار میں اگر رسائی چاہتے ہیں، مقرب بننا چاہتے ہو، آیت یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی. شیخ شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہاں سے لے کے آخری تک ہر نماز کے بعد یہ تلاوت کرتا. اس لیے ہم ان پر یہ اکرام فرما رہے ہیں. جب صبح آنکھ کھلی تو شیخ شبلی کی شہرت ہوئی، ارے بھائی یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کے دربار کے بڑے مقرب بندے. یہ وہ شیخ شبلی. شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی کا تصوف میں بہت بڑا مقام. حضور غوث اعظم کے مشائخ کرام میں سے شیخ شبلی اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے متصل جو قبرستان، بہت پہلے ہم گئے، کسی کو معلوم نہیں کہ شیخ شبلی کا مزار کیا ہے. ہماری عقل میں ایک بات آئی، ہم نے قبرستان میں جو گورکن سب سے بوڑھے آدمی کو تلاش کیا جو بیچارہ اپنی عمر کے اعتبار سے راش اور کانپ رہا تھا، لکڑی ٹیک کر چل رہا تھا. ہم نے اس سے پوچھا، کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ شیخ شبلی کا مزار آپ کو معلوم؟ تو بوڑھے لوگوں کو معلوم، انہوں نے کہا جی مجھے معلوم، آؤ. وہ گیا جناب، لے کر شیخ شبلی کے مزار پر کھڑا کر دیا. فرمایا یہ زیارہ ہے شیخ شبلی کا. اس میں تالا لگا ہوا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد وہ مقبرہ بننے کے بعد اس کا ایک نیا راستہ بھی ہوا، اور لوگوں نے پھر جو آنے لگے ہندوستان پاکستان اپنے مشائخ کے اعتبار سے حاضری دینے لگ گئے. اس لیے اب ان کا روضہ بہت مشہور ہے. وہ جنید بغدادی کے مرید حضرت جنید بغدادی کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، 1 منٹ. ایک شخص آتش پرست تھا. آتش پرست اپنے نشان ڈالتے ہیں جس کو کہتے ہیں زنار. یہ دھاگے کی بھی ہوتی ہے، ڈوری کی بھی ہوتی. جو ان میں مالدار لوگ ہیں وہ سونے اور چاندی کی زنجیر ڈالتے ہیں جس کو کہتے ہیں زنار. جیسے سکھ ہاتھ میں کڑا پہنتا، بغیر شملے کا امامہ باندھتا، اس شملے کو ارس لیتا. اور حضور فرماتے ہم مسلمانوں میں دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے امامے میں، کہ دوسرے لوگ شملہ نہیں نکالتے اور ہم لوگ شملہ نکالتے ہیں. تو امامہ باندھنے والے جتنے لوگ ہیں شملے کو ضرور نکالا کریں کہ اس کو حضور نے ممیز اور ممتاز فرمایا. اور ایک کرپان ہوتی ہے خنجر جیسا ان کے پاس، یہ ان کی مذہبی علامت. آج کل بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بھی کڑا ڈالے گھوم رہے. ارے تو سکھوں کی علامت ہے بھائی اور مذہبی علامت. کسی مسلمان کو کڑا نہیں ڈالنا چاہیے، یہ تو ان کی علامت. شاعر ہے ان کا یہ مذہبی، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. یہ علامتیں ہوتی ہیں. تو زنار ایک علامت ہے. اس نے کیا کیا، کئی مشائخ کے پاس گیا، اولیاء کے پاس. کہنے لگے جو تمہارے نبی کا ارشاد ہے اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک شیخ نے دوسرے کے پاس بھیجا، فرمایا جاؤ تم اس سے پوچھو، شاید اسے معلوم. وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے تیسرے کے پاس بھیجا، تیسرے نے چوتھے کے پاس، چوتھے نے پانچویں کے پاس. اتقوا فراست المؤمن اس کا معنی کیا؟ آخری میں پہنچا حضرت جنید بغدادی کے پاس. کہنے لگے اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ نے معنی حدیث نہیں بتائے، حقیقت کو پہنچ گئے. کہتے ہیں نا کہ مشائخ حقیقت اور معرفت ان کا جو ہے وہ تو شیوا. فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اندر سے چھپی ہوئی زنار توڑ دے اور سچے دل سے اسلام قبول کر. سمجھ گیا کہ یہ اہل دل ہے جس نے مجھے پہچان لیا. زنار نکال کر توڑ دی، سچے دل سے کلمہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یا جنید ذرا ایک بات تو بتا دو، میں اتنے اولیاء کے پاس گیا، سب نے ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا، ادھر بھیج دیا. کچھ مجھ جیسا آدمی ہوتا ذہن کا، جس کا معاملہ گراف بالکل نیچے ہوتا، ذہنی تصنع اور ریاکاری میں مبتلا ہوتا، کہتا ارے بھائی میں ان میں بہت بڑا مولوی ہوں، یہ جو تم گئے ہو یہ سب چھوٹے چھوٹے ابھی تربیت پا رہے ہیں، ان میں اتنی فراست کہاں جو میں نے تمہیں بتائی. جنید بغدادی جو بات کہی وہ میری بھی سمجھنے کی، آپ کی سمجھنے. اور دیکھیے کہ مشائخ اعظام آپس میں کتنے شیر و شکر. فرمایا سنو، تم جن جن کے پاس گئے سب نے تمہیں پہچان لیا، سب نے تمہیں پہچان لیا، مگر سب نے لوح محفوظ میں دیکھا اور تمہیں منع کر دیا. اس لیے منع کیا کہ وہ سب نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنی تھی.
تمہیں توبہ میرے ہاتھ پہ ملنی تھی اس لیے سب نے منع کر دیا. یہ نہیں کہ وہ لوگ معمولی آدمی جن کے پاس تم گئے وہ کچھ نہیں جانتے, سب نے تمہیں دیکھ لیا کہ کیا تم تماشا کر رہے, مگر کس لیے انہوں نے یہ بھی پڑھ لیا لوح محفوظ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنے والی. یہ حضرت جنید بغداد اپنے زمانے کے پہلوان تھے. ایک واقعہ ایسا ہوا, ساری پہلوانی چھوٹ گئی اور توبہ نصیب ہوئی اور جا کر کے اپنے ماموں حضرت سری سختی سے مرید ہو گئے. حضرت سری سختی یہاں تک بھی ہمارا سلسلہ پہنچتا. پھر اس کے بعد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو سلسلہ طریقت یہ سری سختی سے چلا جاتا ائمہ اہل بیت کی طرف, اور داتا صاحب کا سلسلہ پہنچتا ہے سری سختی سے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ, اور داؤد طائی مرید تھے حضرت حبیب اجمی, حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. لیجئے اب ایک ایک منٹ ذرا ان کے احوال میں بیان کو, جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ درخت اور اس کی جڑ اور اس کی شاخ کتنی مضبوط ہے کہ جس کا پھل حضرت داتا گنج میں علی حجویری رحمت اللہ تعالی. معروف کرخی کے متعلق یہ مشہور, ہم نے اپنی کتاب توسل مزارات اولیاء اس کی پوری تحقیق پیش کی ہے. فرمایا 4 اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جب انہیں پکارا جائے امداد کے لیے, مدد کے لیے, اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے لوگوں کی مدد کرتے. ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی ہے, ایک معروف کرخی ہیں جن کا مزار بغداد شریف میں. اب آئیے داتا صاحب کے سلسلے میں چلتے ہیں. معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد طائی, اور داؤد طائی کون تھے؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ اپنے زمانے کے بڑے معروف صوفی تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. پہلی صف امام اعظم کے شاگردوں لوگوں نے بڑی شہرت پائی. امام محمد, امام ابو یوسف, امام ظفر, بڑے بڑے, خصوصاً حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. پوری سلطنت عباسیہ جو روس, تاشقند, سمرقند, پورا عراق, پورا سعودی عرب, یہاں ملتان اور پورا جناب کراچی وغیرہ یہاں تک سلطنت عباس, اس سب کے چیف جسٹس حضرت ابو یوسف تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. ایک ان کے شاگرد امام محمد, انگریز مورخ لکھتا, ضرورت ہو تو حوالہ مجھ سے لے لی, انگریز مورخ لکھتا کہ حضرت امام محمد 999 کتابوں کے مصنف تھے, 999 کتابیں لکھی. انگریز کہتا وہ ختم نبوت کے نزاکت سے واقف نہیں. انگریز کہتا ہے کہ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد اپنے زمانے میں نبوت کا اعلان کر دے اور دعویٰ کر دے تو میں نبی. لوگ کہتے معجزہ دکھائیے, ثبوت لائیے. فرما اپنے ثبوت پر اگر 999 کتابوں کو رکھ دیتے تو لوگ انہیں نبی مان لیتے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی کتنا ہی بڑھ جائے مگر ہوگا پیارے مصطفیٰ ہی کا غلام, اور وہ بڑھے گا اسی لیے کہ مصطفیٰ کا غلام, حضور ہی کا فیض ہوگا. عزیزان گرامی, تو نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں ہو تو انگریز, لیکن اس کو یہ کہنا پڑا کہ وہ اتنے بڑے مصنف اور مؤلف ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اور اپنی کتابوں کو بطور دلیل رکھ دیتے تو سبحان اللہ لوگ شاید انہیں نبی مان لیتے. اور ہمارا آپ کا عقیدہ یہی کہ حضور علیہ السلام کے صلوات کے بعد کوئی نبی نہیں. ایسے امام ظفر بہت بڑے موقعی, امام محمد, امام ابو یوسف, امام ابو یوسف تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گویا وہ شاگرد ہیں, امام شافعی کے استاد ہیں. بات بہت بڑھ جائے. ان میں ایک امام تھے امام ابو داؤد. آدمی کا تباً رجحان, ان حضرات کا رجحان علم شریعت کی طرف تھا, اور حضرت داؤد طائی جو غوث حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کے مشائخ, ان کا رجحان ہو گیا تصرف اور طریقت کی طرف. کیا ہوا؟ وہ گرم پانی پیتے, سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے. کسی نے کہا کہ آپ روٹی چبا کر نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ روٹی چبا کر کھانے میں اور اس طریقے سے پانی میں نگل لینے میں نے اندازہ لگایا کہ چبا کر اگر کھاؤں تو قرآن مجید کی 30 آیتوں کا نقصان ہوتا ہے چبانے. اگر چبا کر کھاؤں تو اتنی دیر میں 30 آیتیں تلاوت کر سکتا ہوں, اس لیے میں روٹی کو بھگو کر کے نگل جاتا ہوں تاکہ 30 آیتیں پڑھ سکوں. انداز لگائیے کس قدر وہ عبادت گزار. ایک شخص نے آن کر کہا یا داؤد طائی آپ نے کبھی چھت کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ چھت عنقریب گرنے والی. فرمایا واللہ مجھے 40 سال ہو گئے کہ میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, اپنے چھت کی طرف ہی نہیں دیکھا. جب ان کا وصال ہوا تو حالت سجدہ میں وصال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا تو دوڑے جا رہے, بھاگے جا رہے. ارے کہا داؤد طائی ذرا ٹھہریے تو صحیح. ٹھہر ہی نہیں رہے, بھاگ رہے, بڑی مشکل سے ٹھہرے. کہا کیا ہوا؟
ارے کہنے لگے میاں بڑی مشکل سے تو جیل سے رہائی ہوئی ہے، مجھے خوف ہے کہیں دوبارہ نہ پکڑ لیا جاؤں۔ اہل اللہ تو دنیا کو جیل سمجھتے، اور یہ ان کا قول نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کا قول ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن۔ مسلمانوں غور کرو کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے جیل خانہ ہے، مومن کے لیے جیل خانہ۔ کہا میں اس لیے نہیں ٹھہر رہا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ ان کے شیخ حضرت داتا گنج علی حوی، یہ مرید ہیں حضرت حبیب اجمی۔ لیجیے حبیب اجمی سنیے کون اللہ، اور یہ داتا گنجبخش علی حجویری کے قلم سے سنیے حبیب اجمیری جو ان کے مشائخ کہتے ہیں کہ حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری۔ اچھا یہ اجمی تھے، ان کا شین قاف صحیح نہ تھا، جب تلاوت کرتے تو تجوید کے اعتبار سے کچھ اس میں خطا ہو جائے، اس لیے کہ اجم کے رہنے والے اجمی ویسا تو قرآن نہیں پڑھ جیسا کہ عرب لوگ پڑھتے، تو شین قاف ان کا درست نہیں۔ حضرت حبیب اجمی اقامت کہہ کر مغرب کی غالباً نماز ہے اور نیت کر کے کھڑے ہو گئے، حسن بصری جو ان کے شیخ ادھر سے گزرے۔ اگرچہ مسئلہ یہی ہے کہ جو علم تجوید نہیں پڑھا ہوا، شین قاف صحیح نہیں، جو صحیح خواہ ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، جو غلطی کر رہا ہے جو وہ صحیح خواہ ہے یہ اپنی جگہ، لیکن یہاں دوسرا معاملہ غور کیجئے، اس کی بھی وضاحت بھی کر۔ یہ ادھر سے گزرے، جی تو چاہا کہ نماز پڑھ لوں، لیکن سوچا کہ ان کا تو شین قاف صحیح نہیں، کیا کروں نماز پڑھ، چلے گئے اپنی نماز پڑھی، سو گئے۔ رات میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام سے پوچھا، معاف کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی رات اللہ سے پوچھا مولا تیری رضا کس میں، تو کس سے راضی ہوتا؟ فرمایا حسن بصری افسوس کہ تو نے میری رضا کو تو پایا مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے فراموش کر دیا۔ کہا مولا وہ کیا تھی تیری رضا؟ فرمایا اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو اس میں میری رضا تھی، افسوس کہ تو نے میری رضا کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، تم نے شین قاف کو دیکھا کہ اس کا سین اور سا صحیح ہے یا نہیں؟ اب آئیے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات کا سہارا لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک شیخ تھے بڑے مشہور، شین قاف ان کا بھی صحیح نہیں، معروف تھا کہ بہت بڑے بزرگ، کچھ علماء صوفیہ مشائخ ان سے ملنے گئے۔ ملنے کے بعد جب مغرب یا عشاء کی نماز پڑھی، سب کو دل میں یہ وسوسہ آیا کہ لو بھائی اتنی دور سے آئے، ساری محنت اکارت گئی، یہ تو قرآن مجید ہی صحیح نہیں پڑھے، ان کی زبانی صحیح نہیں ہے، تو اتنے دور سے آن کر کے کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا؟ افسوس کہ سارا سفر ضائع ہو گیا۔ مروت میں رک گئے، شیخ نے کہا صبح ہمارے ساتھ آپ کو ناشتہ کرنا ہے۔ شیخ ناشتہ لیے بیٹھے رہے، یہ جو صوفیہ کرام تھے یہ صبح گئے جنگل میں، کہا چلو کسی چشمے نہر میں غسل کریں۔ ایک چشمہ انہوں نے پا لیا، کپڑے اتار کر رکھ دیے کسی پتھر پر، مناسب کپڑے پہن کر سب تالاب میں گھس گئے۔ اب تالاب میں گھسنے کا سب ڈبکی لگا کر نہا کر جب اٹھے تو کیا دیکھا کہ ان کے سب کے کپڑوں پر ایک شیر صاحب جنگل کے آن کر بیٹھ گئے قبضہ کر کے۔ آؤ بھائی صوفیہ کرام نکلو میدان میں۔ اب جناب اوپر گردن اٹھائی، پھر نیچے ڈبکی لگائی، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر ڈبکی لگا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں ڈبکی لگا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں ڈبکی، اور شیر صاحب ہیں کہ بیٹھے میں جناب اپنے جم کر کے بڑا جمع ہو کر ان کے کپڑوں پر۔ شیخ انتظار کرتے رہے کہ مہمان کہاں ہیں، کہ چلو دیکھیں تو صحیح جنگل میں ہیں کہاں۔ یہ آئے ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا کہ تالاب میں صوفیہ ڈبکی لگا رہے ہیں اور شیر صاحب نے کپڑوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ آئے شیخ، شیر کا کان پکڑا، ایک تھپڑ لگائے، میں کہا تو ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا، یہ کہہ کر شیر کو بھگایا۔ اب صوفیہ جب باہر آئے فرمایا سنو، تم نے اپنی زبانوں کو سیدھا کیا اور ہم نے اپنے دلوں کو سیدھا کر دیا۔ تمہاری صرف زبانیں صحیح اور ہم نے اللہ کے ذکر اپنے دلوں کو سیدھا کر لیا۔ تب جا کر نکلے، اب رموز سمجھ میں آئی، اب بات سمجھے حضرت حسن بصری۔ رب کریم نے فرمایا حسن بصری تو نے میری رضا کو تو پا لیا، اور وہ حبیب اجمی کے پیچھے تو نماز پڑھ لیتا تو میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اب آئیے ان کے شیخ حضرت حسن بصری جو حضرت علی سے مرید، یہ گویا تک 8ویں شیخ ہیں حضرت داتا گنج میں علی حجویری۔ اللہ اکبر، میں کیا کیا باتیں بیان کروں کہ وقت اس کا متقاضی نہیں۔ حضرت حسن بصری حضرت علی رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حسن اتفاق کہیے کہ حضرت عمر یا تو حضرت حسن بصری سے کہیں ملے یا ان کی والدہ لے کر گئیں، تو حضرت عمر فاروق نے اپنا لعاب دہن حسن بصری کے منہ میں ڈال دیا۔ کسی کو پتا نہیں کہ اتنا علم و فضل کا پہاڑ بن جائے گا یہ بچہ۔ اچھا یہ کیا تھے؟ غلام زادے تھے،
ان کی اماں خادمہ تھی. کس کی خادمہ تھی؟ حضرت ام سلمہ ام المومنین کی خادمہ، ان کی خدمت کیا کرتی تھی حسن بصری کی اماں. ایک تو یہ فضیلت. دوسری یہ کہ 6 مہینے یا سال کے رہے ہوں گے، ان کی اماں کو حضرت ام المومنین نے کچھ بازار کا سودا وغیرہ لینے کے لیے بھیجا. وہ چلی گئی بازار میں سودا لینے، بچہ بلک بلک کر رونے لگا بھوک سے، بلک بلک. تم آپ شفقت ام المومنین کی، اللہ اکبر. یہ تو ہمارے خناس گھسا ہوا کہ یہ ملازم کا لڑکا ہے، ملازم کی بیٹی، یہ ملازم کی اماں. ہر آدمی اپنے لیول سے دیکھتا. ام المومنین کو بچے کے رونے پر اتنی شفقت آئی، آپ نے بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھا کر کے انہیں دودھ پلا دیا تاکہ بچہ رونا بند کر دے. تھوڑی دیر دودھ پلایا، سینے سے لگایا، وہ خاموش ہو گئے اور وہ چھوڑ دیا. ان کو چھوڑنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے. جب وہ علم و فضل کا پہاڑ بنے تو دنیا بھر کے مشائخ یہ کہتے تھے حضرت عمر فاروق کے لعاب دہن نے اور حضرت ام سلمہ کے دودھ نے ان کے سینے کو علم و فضل کا مدینہ بنا دیا. اتنے بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا. ایک بات اور عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہوا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کے شاگرد بصرہ جا رہے تھے، اپنے استاد سے ملے جو بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام. کہنے لگے میں بصرہ جا رہا ہوں، کوئی کام ہے؟ اب بڑے مشائخ وہ تو اتنے مستغنی ہوتے ہیں معاملے سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی لٹھے کا اچھا تھان لے آنا، کوئی کیٹی کا تھان لے آنا، کوئی اچھی کوئی مٹھائی لے کر کے آنا. انہوں نے کہا ہم فقیروں کا کیا کام ہوگا بیٹا، انہیں کچھ تو کام بتائی. کہنے ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ تم بصرہ جا رہے ہو تو حسن بصری کو میرا سلام کہہ دینا، حسن بصری کو سلام کہہ دینا میرا. انہوں نے کہا ٹھیک. لے کے کہنے لگے شیخ مجھے کیسے پتا لگے حسن بصری، میں تو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں حسن بصری کو، تو مجھے کیسے پتا لگے کہ حسن بصری کون؟ لیجیے علامت کیا بتائی انہوں نے. بھائی 4-6 کچھ اور پگڑی والے جبے والے ان سے پوچھ لینا حسن بصری کون. نہیں، انہوں نے فرمایا تم مسجد میں جانا، جو سب سے حسین اور جمیل آدمی نظر آ، حسن و جمال کا مرقع کہ جس کو دیکھ کر دل کانپ اٹھے، سمجھ لینا کہ حسن بصری. یہ گئے جامع مسجد میں کھڑا ہو گیا، بہت سارے علماء آئے، صفیں بنا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا چاہ وہ جلال کا ایک آدمی بصرہ کی جامع مسجد میں آیا کہ جس کا چہرہ حسن و جمال کا مرقع. جب میں نے اس کو دیکھا تو دل کانپ اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سمجھ گیا یہی حسن بصری. خدمت میں گیا، کہا ہمارے شیخ فلاں ابن فلان آپ کو سلام کہا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ علم اور فضل، تقوی، پرہیزگاری کے وہ ہیبت کہ آدمی ان کے چہرے کو دیکھے تو دل کانپ اٹھتا. یہی وجہ ہے جو اصل اولیاء مشائخ وہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بڑے بڑے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اللہ اللہ میں مگن ہو جاتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے، گفتگو طویل ہوگی، گفتگو تو تقریباً 2 گھنٹے کی، مگر اس کو ظاہر ہے کہ جاری نہیں رکھ سکتا میں. جن کے مشائخ کا یہ عالم اور اس سے صرف 8ویں سلسلے میں 9 حضرت داتا گنج علی حجویری ہوں، کتنا بلند مقام ہوگا، کتنی رفت ہوگی. اللہ اکبر. حضور داتا گنج علی حجویری لاہور آنے کے بعد محبت کا سبق پڑھایا. لوگ جوق در جوق ان کے دامن سے وابستہ ہوئے. تاریخی اعتبار سے محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا. محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود اس وقت جناب افغانستان کا سربراہ، اس کی حکومت میں آپ لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد مسجد بنائی. لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی. ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، مسجد تعمیر کی، خانقاہ تعمیر کی اور کشف المحجوب. کچھ سوالوں کے جواب پر جو ان کا پیر بھائی یا ان کے مرید تھے جن کا نام ابو سعید حجویری تھا، انہوں نے سوالات کیے تو انہوں نے پھر یہ پوری کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ تحریر فرمائی. عام طور پر محققین کہتے ہیں کہ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یعنی انداز لگائیے کہ آپ کے وصال کے 5 برس کے بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. حضور غوث اعظم 570 ہجری کو پیدا اور 565 ہجری میں حضرت داتا گنج علی حجویری کا وصال ہوتا. ان کا وصال آپ سنیے یہ ہوا 10 محرم 465 ہجری. اصل عرس آپ کا یوم عاشورہ ہے. آج سے تقریباً 40 یا 45 سال کی بات کہ لاہور میں داتا صاحب کو عرس ہو رہا تھا. محرم کی 10 تاریخ آپ جانتے کہ شیعہ حضرات کا جلوس بھی نکلتا. تو شیعہ اور سنیوں میں آپس میں اتنی مڈ بھیڑ کہ کئی آدمی قتل ہوئے، کئی آدمی سنی ہمارے جاں بحق ہوئے. پورے لاہور میں ایک بہت بڑا تماشا ہوا.
تو وہاں کے سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھے، ان کے جو گویا وہاں کے متولی وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں عرس کی تاریخ بدل دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا فساد اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں خلل آئے۔ انہوں نے کہا اب ہم عرس کریں گے داتا صاحب کے 40ویں پر، تو 10 محرم کو وصال ہوا، اس لیے 40 دن اور ملائیے تو 20 سفر بنتا، اس لیے آپ کا عرس 20 سفر میں منایا جاتا۔ کئی لوگ ان کے آستانے پر آتے رہے، بڑے بڑے مشائخ، کشف المحجوب کا اپنا ماخذ و مرجع جان حضرت خواجہ بندواں گیسوی دراز رحمت اللہ علیہ، حضرت کشف المحجوب کے حوالے، حضرت نظام الدین اولیاء وہ کشف المحجوب کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح دارالشکو وہ کشف المحجوب کا حوالہ دیتا، اسی طریقے سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، انہوں نے تو کشف المحجوب کا نسخہ اپنے ہاتھ سے نقل کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے صوفیاء نے اپنا ماخذ و مرجع کشف المحجوب کو عزیزان گرامی گردانا، اور اس شخصیت کا کیا کہنا کہ خواجہ غریب نواز جب آئے اور فیض پانے کے بعد کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما، جس مزار پر انوار، جس شخصیت خواجہ غریب نواز نے فیض حاصل کیا ہو، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، اور ان کے ذکر کی اور گویا ان کی شخصیت کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔